اچھا سر، اے آئی سے نا بہت سے لوگ نا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. کیا یہ اے آئی ہمارے انسانوں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، یہ آپ نے بڑا بر وقت یہ سوال اٹھایا ہے، کیونکہ آج کل اے آئی کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور اے آئی صرف لوگ اب صرف سوال پوچھنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے کہ اے آئی سے سوال پوچھ کے اور جواب لے لیں. اے آئی کے ذریعے لوگ تخلیقی عمل سے گزر رہے ہیں. اے آئی سے لوگ تحقیق کر رہے ہیں، اور اے آئی جو ہے وہ بہت سارے حوالوں سے جو ہے نا جی وہ استعمال ہو رہی ہے. تو اس استعمال کے نتیجے میں کچھ ایسے خطرات بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہیں ہمیں فوری طور پر جو ہے نا ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. یہ دیکھیں، ایک عام سی بات ہے، جو آپ نے میڈیکل کی دنیا میں ایک لفظ سنا ہوگا، سٹیرائڈ. سٹیرائڈ جو ہے، جہاں پر کچھ فائدہ بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر سٹیرائڈ دے کے ہی جو ہے نا جی وہ مریض کو ریکور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے استعمال کے خطرناک اثرات بھی بہت ہیں سٹیرائڈ کے. اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے یا ایک خاص حد تک استعمال نہ کیا جائے تو وہ سٹیرائڈ اسی مریض کے لیے جو ہے نا جی وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ اے آئی جو ہے، یہ ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ہیلپر ہے، جسے انسان نے اگر پوزیٹو طریقے سے استعمال کر لیا تو یہ اس کی طاقت ہے. اگر اس استعمال میں احتیاط نہ کی تو یہ اے آئی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے انسان کو، خاص طور پر انسانی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے لیے. وہ ایسے کہ اے آئی میں کیا کیا خطرات ہیں، وہ میں اس جانب آپ کو جو ہے نا توجہ مبذول کراتا ہوں. ایک تو اے آئی کو آپ نے جو ہے نا جی ایکسپرٹ نہیں سمجھنا. خاص طور پر کچھ ایسے معاملات ہیں، 3 4 5 قسم کے معاملات، جہاں تو آپ نے اے آئی پر جو ہے اعتبار کرنا ہی نہیں ہے جب تک آپ اسے ویریفائی نہ کر لیں، یا اس کے متعلق کوئی ایکسپرٹ اوپینین نہ لے لیں، یا جب تک آپ کو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ جو ہے نا جی وہ اپنی وہ رائے نہ دے. مثلاً کون کون سے معاملات؟ مالی معاملات ہیں، آپ کے فائنینشیل میٹرز، آپ کے بینکنگ ٹرانزیکشنز، اور آپ کے دیگر ایسے جو مالی کی جو معاملات ہیں، اس میں آپ اے آئی سے مشورہ ضرور کر سکتے ہیں، ان سے ایک رائے لے لیں، لیکن آپ ان کی رائے پر ڈپینڈ نہ ہوں، ڈپینڈ نہ کریں اس کی رائے پر. اس کی رائے کو جب تک آپ فائنینشیل ایکسپرٹ سے، جو جس ایریا میں، آپ کو پتا ہے فنانس کی تو بہت ساری شکلیں ہیں، تو وہ جس مطلب ہے کہ فیلڈ میں آپ نے رائے طلب کی ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے آپ بات کریں. اسی طرح قانونی رائے، قانونی آپ بالکل اس میں مطلب ہے کہ بہت کچھ ملنے کو پڑھنے کو اور سیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو اے آئی میں، لیکن آپ نے اس کی قانونی رائے پر اعتبار نہیں کرنا. قانونی رائے سے آپ لے لیں جس حد تک آپ اویئرنیس کی حد تک، لیکن حتمی رائے جو ہے وہ آپ کو لیگل ایکسپرٹ دے گا، کوئی اچھا وکیل دے گا، آپ کے سارے معاملات کو دیکھ کے وہ صحیح طریقہ وہ بتائے گا. اے آئی پر آپ کبھی ڈپینڈ نہ کیجیے گا. اس سے اگلا سٹیپ جو ہے میڈیکل کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے آپ ان سے معلومات لے لیں، جنرل قسم کی معلومات لے لیں، اور بھی جو آپ اس سے جو بھی معلومات آپ لے سکتے ہیں وہ لے لیں، آپ اس سے رہنمائی لے لیں. لیکن حتمی جو ہے اس کا جو رائے ہے وہ آپ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر کی ہوگی. وہ آپ کو دیکھ کر، آپ کے حالات و واقعات دیکھ کر، آپ کا اپنے مشاہدے، اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ آپ کی رپورٹس دیکھ کر جو رائے قائم کرے گا وہی صحیح رائے ہوگی. بعض دوست ایسا کرتے ہیں کہ اے آئی پر اپنی رپورٹس اپلوڈ کر کے اور اے آئی کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں نسخہ لکھ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. وہ لکھ دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو چیزیں ڈاکٹر نے آبزرو کرنی ہے وہ اے آئی آپ کو فزیکلی طور پر آپ کی باڈی کو وہ نہ دیکھ رہی ہے، نہ آبزرو کر سکتی ہے، نہ ہی اس کے سامنے وہ آپ کی جو ہے نا جی وہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جی کن حالات میں جو ہے نا جی آپ اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے آپ نے بطور اسسٹنٹ، بطور ہیلپر آپ نے استعمال کرنا ہے، اسے لیڈر کے طور پر استعمال نہیں کرنا. اس کو آپ نے فالو نہیں کرنا، اندھا دھند فالو نہیں کرنا، جب تک آپ کوئی ویریفائی نہ کر لیں ہر چیز کو.
ویریفیکیشن مسٹ ہے اس میں. اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے پرابلمز بھی پیدا ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جنہیں شاید جو ہے نا جی وہ پہلے لوگوں میں نہیں تھے، کیونکہ اے آئی نے تیزی سے لوگوں کو ایک سہولت دے دی ہے. تو لوگ جو ہے نا اس میں جو زیادہ انوالو ہو رہے ہیں وہ ویسے ہی بھی جو ہے نا سوشلی آئسولیشن کے شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے زیادہ اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو سوشلی طور پر آئسولیشن میں نہیں لے کے جانا، بچنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی ڈیسیژن میکنگ جو ہے آپ کی جو فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے اس پر آپ نے اسے اثر انداز نہیں ہونے دینا. فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، فائنل اتھارٹی آپ ہی کی ہوگی. فیصلہ خود کریں، اے آئی سے فیصلہ نہ لیں. یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے سمجھنے کی کہ اے آئی سے نہ ججمنٹ لیں، نہ اے آئی سے ایگزیکیوشن کروائیں. یہ ججمنٹ بھی آپ نے خود کرنی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن بھی آپ نے خود کرنی ہے. ہاں اے آئی سے آپ ہیلپ لے لیں، نالج کی حد تک جو بھی لے سکتے ہیں، اسے آئیڈیاز اپنے ڈسکس کر لیں، اپنی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو آپ کور کر لیں. لیکن یہ ہے کہ فائنل ججمنٹ جو ہے نا وہ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے علاوہ اب بھی ایک اے آئی میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے. وہ بعض لوگ جو ہے نا جی وہ سوال کے جو جواب لے رہے ہوتے ہیں تو انہیں اس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات اے آئی بائس بھی ہوتی ہے. دیکھو اے آئی کام کر رہی ہے ڈیٹا کی بنیاد پر. ڈیٹا کس نے فیڈ کیا ہے؟ فرض کیا اب زیادہ تر ڈیٹا جو ہے اس میں وہ ویسٹ نے فیڈ کیا ہوا ہے. میں ایک فار سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں. ویسٹ والے عام طور پر جو ہے نا جی ایسٹ کے ماحول کو اس طرح نہیں سمجھتے، یا ایسٹ والے جو ہے نا ویسٹ کے ماحول کو اس طرح نہیں سمجھتے. یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے. تو اب زیادہ تر ڈیٹا جو جہاں سے فیڈ ہو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اے آئی تو ایک مشین ہے نا، تو وہ اس مشین کی خوراک ڈیٹا ہے. تو اس لیے اس ڈیٹا کو بعض اوقات وہ باعث بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے متعلق جو ہے نا خاص طور پر جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں، پرانی تاریخ کی بات کرتے ہیں، اور بہت سارے مطلب ہے کہ اور ایشوز ہوتے ہیں، مذہب کے حوالے سے بھی بہت ساری انٹرپریٹیشنز آ جاتی ہیں، اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اے آئی کا باعث بھی نظر آئے. تو اس کا کوئی پریشان نہیں ہونا. اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ اسے آپ ویریفائی کر لیں، اسے آپ خود تحقیق کر لیں. تو اس پر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے نا جی وہ آپ نے اندھا دھند اعتماد نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو ہے نا جی یہ اس کا جو اپنا اگر ہم اس پر اوور ڈپینڈنٹ ہو جائیں، بہت زیادہ اس پر انحصار کرنے لگیں تو ہماری اپنی سوچ کم ہو جاتی ہے، ہماری اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جسے ہم نے کمزور نہیں ہونے دینا. اتھارٹی، لیڈرشپ، ڈیسیژن پاور اپنے پاس رکھنی ہے، اے آئی کو نہیں دینی. دیکھیں جہاں یہ حقیقت ہے نا کہ جو اس دور میں اے آئی استعمال نہیں کرے گا وہ اس دور کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکے گا، وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اے آئی کے ان خطرات کو وقت سے پہلے نہیں سمجھے گا تو وہ بھی جو ہے نا جی وہ ڈیمیج ہو جائے گا. تو یہ بڑا نا ایک ڈبل ایج ویپن ہے. تو سوچ سمجھ کے اسے استعمال کرنا ہے. اس میں اپنی دوسری جو اہم بات جو میں آپ کو اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی اپنی پرسنل معلومات جو ہے نا جی وہ اے آئی سے شیئر نہیں کرنی. کوئی خفیہ معلومات آپ نے اے آئی سے شیئر نہیں کرنی. جو آپ نے پرسنل اور خفیہ معلومات شیئر کر دی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب میرے پاس ہی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ پبلک ہو چکی ہے. وہ ڈیٹا جو ہے نا جی وہ کسی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ معلومات آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے، اپنی پرائیویسی کو متاثر نہیں ہونے دینا. فار دی سیک آف آرگومنٹ ایک آپ جو ہے نا جی وہ تصویر جو ہے کوئی ایسی لگا دیتے ہیں، اپنا جو تصویر آپ جو ہے نا جی وہ دوسروں کو نہیں دکھانا چاہتے، تو وہ جب اے آئی کے پاس آپ نے لگا دی، اس کے بعد چاہے آپ ڈیلیٹ بھی کر دی تو وہ تو اس کے ڈیٹا میں چلی گئی. تو اس حوالے سے ہم نے سب نے بہت محتاط ہونا ہے کہ اپنی کوئی پرائیویسی، کوئی خفیہ معلومات اے آئی کو نہیں دینی. البتہ اس معلومات کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کا کوئی حل چاہ رہے ہیں تو وہ حل ایک جنرل بات کر کے آپ اس سے پوچھ لیں، لیکن اپنی اسپیسیفک جو ہے نا
اپنی خفیہ معلومات یا اپنا اسپیسیفک ڈیٹا وہ نہیں دینا. ڈیٹا تو آپ کا جو ہے نا جی وہ تو آپ کی ایک ایسٹ ہے. ہاں اگر کوئی آپ کے پاس ایسا ڈیٹا ہے وہ اے آئی کا کوئی ٹول آپ سے مانگ رہا ہے یا کوئی بھی مانگ رہا ہے تو آپ اسے فروخت کر سکتے ہیں, وہ آپ کا ایسٹ ہے, لیکن ویسے نہ دیں. تو کوئی بھی خفیہ جو ڈیٹا ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے اے آئی کو نہیں دینا. جس ڈیٹا سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے فری میں اے آئی کو نہیں دینا. شکریہ.